अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी फैज़ाबाद धरना केस, वो जो नज़र षानी केस है उसकी आज समाअत हुई और वो अब मुलतवी कर दिया गया है 1 नवंबर तक। 1 नवंबर वो तारीख़ है जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होगा। नवाज़ शरीफ की वापसी पर बात करते हैं और वो अफवाहें, झूठ जो मुस्तकिल फैलाया जा रहा है, वो नहीं आएंगे या अजीब बेमानी बातें हैं और ये ढिठाई से की जाती हैं कि आदमी हैरत का इजहार ही कर सकता है। वो आदमी जो 2018 जुलाई जब बच्चा बच्चा जानता था कि नवाज शरीफ वापसी पे गिरफ्तार होगा, बच्चा बच्चा जानता था कि इमरान खान को लाने का फैसला हो चुका हुआ है, तो नवाज शरीफ को खबर नहीं थी कि वापसी पे उसने गिरफ्तार होना है। अभी ये तो मैं कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा, गुलाम इसाक खान के ज़माने की या जनरल मुशर्रफ के ज़माने की। अभी रिसेंट क्या वो आया नहीं है, मरीम नवाज का हाथ पकड़ के वापस गया नहीं, जेल गया नहीं? उस आदमी के बारे में फिर ये कहा अब क्या, अब तो यानी जिसमें उसने कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह की ज़ात पे छोड़ता हूँ, और जो कुछ फिर ज़माने ने देखा है कि वो सारे किरदार जो जुलाई 2018 का जिस तरह नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया, आवाम की यानी आवाज़ को दबाया, वो सारे किरदार आज कहाँ हैं? अब तो स्टेज सारा सेट हुआ पड़ा है। वोटर ने वो ताज नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहा है कि उसने जाना है और ताज उसके सर पे आ जाना है, और अब वो नहीं जाएगा। ये क्या पागलपन है? और कहने वाले वो लोग हैं, उनके अपने किरदार देख लीजिए क्या है। करते हैं बात इस पे। और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है ना, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहना, ये भी वैसे हम 2 और 2 4 वाली के 2 और 2 चूंकि 4 होते हैं, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट का रोल या होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया में कहाँ हुआ है। इस पर करते हैं बात। लेकिन पहली बात वो फैज़ाबाद धरना नज़र षानी केस। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो भाग गई। उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और आज अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि वफाक भी इसके पीछे, नज़र षानी के केस के पीछे अब नहीं है। पीटीआई वो भी भाग गई, उसके वकील ने बकायदा खड़ा होकर कह दिया कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आप मुझे बताइए कि ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या वफाके पाकिस्तान हो, अटॉर्नी जनरल जिस वक्त खड़ा होकर ये कहता है कि हम अब इसके पीछे नहीं हैं क्योंकि हुकूमत बदल गई है, यही कहा ना उसने, अब हम उसके पीछे नहीं हैं। तो ये जो विड्रॉल हो रहे हैं सारे के सारे, ये आप मुझे बताइए कि इस वक्त वहाँ किसकी हुकूमत है? केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे कौन खड़ा होता है? हमेशा जीएचक्यू खड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये यानी जीएचक्यू जो है वो जनरल फैज़ की सरपरस्ती उस तरह करने पर तैयार नहीं है। और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। मतलब ये कि खतीजा शाह, जो कि ये पहले कभी हुआ है, एक एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी, बंद है जेल में, किसी को माफ़ी नहीं। ये जो अभी कोर कमांडर लाहौर की बेटी की शादी हुई थी 9 मई के वाक़े में, वो जो कोर कमांडर था, रिपोर्ट हो चुका है कि उस शादी में कोई काबिल ज़िक्र किसी शख्सियत ने शिरकत ही नहीं की। अब उमर अता बंदयाल का मत कहिएगा, वो काबिल ज़िक्र नहीं है, और तो कोई नहीं गया। तो कानून की हुक्मरानी जो है वो जनरल आसिम मुनीर इंश्योर कर रहे हैं, और ये फ़ौज बाय द वे खुद कह चुकी, DGISPR कह चुका है कि हम कानून की हुक्मरानी के लिए टॉप से शुरू कर रहे हैं और अपने इदारे से शुरू कर रहे हैं। आपके सामने वो सारे के सारे रिटायर्ड जर्नैल या तो कोई मुल्क से बाहर चले गए हैं या खामोश होकर बैठे हुए हैं। अंत नहीं उठाई भी थी इन्होंने, कैसे चुप हुए हैं अब? तो इसका मतलब कंट्रोल आ रहा है, आइन की हुक्मरानी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हम सब के लिए सीखने की ये ज़रूरत है। जनरल फैज़ जिस तरह से आज अकेला बैठा सोच तो रहा होगा कि कैसे ओहदे जाते हैं तो फिर क्या होता है। अब ये जनरल फैज़, और जनरल फैज़ को ये भी याद रखना चाहिए, और जनरल फैज़ को देखते हुए बाकी सरकारी अफसरों को भी सोचना चाहिए कि उनके पीछे अवाम की ताकत नहीं होती, सियासतदान अवाम से होता है। जब आप एक तो ये कि अपने मैंडेट के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद जब आप उसको ज़ाती दुश्मनी रंजिश में बदलते हैं, तो फिर ये ओहदे तक ही होता है। ओहदा एक दिन जाना है, किसी और के पास आना है, तो उसके बाद आदमी उस तरह अकेला होता है जैसे आज जनरल फैज़ अकेला है। जिन लोगों के ख़िलाफ़ उसने, यानी अगर नवाज शरीफ की बात करें, जो सारी कैंपेन उठाई थी, नवाज शरीफ तो वहीं खड़ा है, क्योंकि जनरल फैज़ से पहले ये काम जनरल मुशर्रफ पूरी रियासत और हुकूमत और कंट्रोल संभालने के बाद नहीं कर सका। अच्छा, वो आदमी है नवाज शरीफ, ब्रॉडशीट वाला केस। यार, एक ईरानी किरदार, वो आपको याद नहीं है, जिसने चंद अभी महीने यानी हुकूमत पाकिस्तान को जो जुर्माने भरने पड़े हैं झूठे इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ के लिए, वो सरकारी खजाने को टीके लगे अरबों रुपए के, और उसके बाद उस ईरानी किरदार ने यहाँ पे खड़े होकर नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो अब एक तो ये हमें सबक मिला कि यानी ये तमाम सरकारी अफसर जो भी हैं वो अपने याद रखें कि वो ओहदे के साथ हैं। सियासत कोई यानी जामद चीज़ नहीं है, ये सोसाइटी के साथ आगे बढ़ती है, हालात तब्दील होते हैं, और अवाम का लीडर जो है उसको इस तरह आप नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की वापसी बताएगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। वापसी के ऊपर फिर से वो, यानी एक आदमी
جو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ جولائی 18 میں جا چکا ہے، اب وہ کیوں نہیں جائے گا؟ یعنی سمجھ سے باہر ہے. اور کہنے والے وہ لوگ ہیں یہ سارے پروپیگنڈا. اچھا اس میں بلیک میلنگ بھی آ رہی ہے. مطلب شاہد حسین سید صاحب وہ جی مدر آف آل ڈیل بھی ہو سکتی ہے پھر عمران خان دے نال، اگر وہ کیا اس کی سینٹ کی ایک سیٹ ہے، وہ سینٹ کی سیٹ کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں شاہ جی کہ وہ نواز شریف کو جانتے ہیں کہ وہ دباؤ قبول کرنے والا آدمی نہیں ہے. وہ دباؤ قبول نہیں کرتا. دباؤ اس نے اگر قبول کرنا ہوتا تو وہ غلام اسحاق خان کے زمانے میں محمد وہ خان جنیجو کا راستہ پکڑ کے اب تک شاید تاریخ بھی ہو چکا ہوتا. وہ دباؤ قبول نہیں کرتا. اس نے 12 اکتوبر کے بعد جنرلز کو جو جواب دیا تھا اسمبلی تحلیل کرنے کے آرڈر پہ جب آئے تھے سامنے کے دستخط، اس نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، مارنا مار دو، میں نہیں کروں گا. وہ آدمی ہے. یعنی کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. اس آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اڑانے والے کون ہیں؟ جن کے لیڈر عمران خان کے درجنوں انٹرویوز انہی ایجنسیز کی حمایت میں اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی حمایت میں اور ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرنے کی حمایت میں موجود ہے. عجیب مطلب ہے کہ جھوٹ کا ایک وہ سلسلہ ہے جو رکتا ہی نہیں. اچھا اب آگے آئیے. دیکھیے یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ جرمی کوربن. اچھا مجھے یہ بیسیکلی اب سیکھنا پڑے گا کہ میں جن ویڈیوز کے حوالے دیتا ہوں میں اس کے لنکس اپنے ویلاگ کے نیچے لگا دیا کروں. ابھی مجھے آتا نہیں ہے، میں کرتا ہوں کام اس پہ، لیکن اگر آپ اس پہ گوگل کرنا چاہیں، میں اس لیے پھر آپ سے کہتا ہوں گوگل کر لیا کریں. جرمی کوربن اس بندے کا نام ہے. لیبر پارٹی کا، برطانیہ کی لیبر پارٹی کا وہ لیڈر تھا، اپوزیشن لیڈر تھا. ٹھیک ہے. ڈی کلاسیفائڈ یو کے پہ اس کا یوٹیوب پر ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے. اس میں وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے. یہاں اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے کہ فوج یا کسی ایجنسی کا اس طرح سے کردار نہیں ہے، سول ہیں موسٹلی، کیبنٹ سیکرٹری سے شروع ہوتا ہے معاملہ. اچھا برٹش اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ویسے تو پرانا ہو گیا لیکن ایور گرین ہے. میں آپ سے گزارش کروں، ایک سٹ کام ہے کامیڈی جو کمال کا ہے، اس کا نام ہے یس منسٹر، اور پھر اسی کا دوسرا سیزن ہے یس پرائم منسٹر. دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ 80s کے زمانے میں بنا ہوا ہے. مارگریٹ تھیچر اس وقت برطانیہ کی وزیر اعظم تھی. اور آپ سے میں گزارش کروں کہ وہ اتنا پولیٹیکل یعنی اس کا سیٹائر اس کا اتنا ہٹ ہوا تھا کہ وہ اپنے زمانے میں جو مارگریٹ تھیچر ہے وہ بطور وزیر اعظم اس نے درخواست کی تھی یس منسٹر کی پروڈکشن میں اپیئر ہونے کی. تو یہاں ایک برٹش ایکٹرز ایکوٹی ہے اس ملک میں. انہوں نے اعتراض لگایا کہ اس کے پاس تو آپ کو کسی بھی یعنی پبلک اس پہ یعنی پرفارم کرنے سے پہلے برٹش ایکٹرز ایکوٹی کی ممبرشپ چاہیے ہوتی ہے، ادروائز آپ نہیں کر سکتے انلیس کہ یو آر اے فارن وزٹر. وہ پھر ایک اور بات ہے، لیکن یہاں کے نہیں، لوکل نہیں. تو مارگریٹ تھیچر نے برٹش ایکٹرز ایکوٹی کی ممبرشپ لی تھی اور اس کے بعد وہ ایک سین ریکارڈ کروایا تھا اس سٹ کام کے لیے ان اداکاروں کے ساتھ. وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی ایکسپلین انہوں نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. یہ جو جرمی کوربن کا انٹرویو ہوا ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ جو اس کا بہت ہی ایک سوشلسٹ اور بڑا انقلابی قسم کا ایجنڈا تھا. مطلب وہ یونیورسٹی کی جو لیول ہوتا ہے وہاں بھی وہ تعلیم کو مفت کرنا چاہ رہا تھا. وہ ان جنگوں کے خلاف تھا جو صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے برطانیہ جن جنگوں میں کودتا ہے، عوامی بھلائی کی بات کر رہا تھا. لیکن وہ اتنا انقلابی ریڈیکل اس کا ایجنڈا تھا کہ اس کو روکا گیا. اور جس طرح سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہاں اس کو روکا ہے اس کی تفصیل ڈی کلاسیفائڈ یو کے میں پڑی ہوئی ہے. اس نے خود بتائی ہوئی ہے کس طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا. مودی نے اس کے خلاف بیان دیا، نیتن یاہو نے اس کے خلاف بیان دیا، ٹرکش پریزیڈنٹ نے اس کے خلاف بیان دیا. اس وقت ٹرمپ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ، اس نے اس کے خلاف بیان دیا. جرمی کوربن یہ پوچھتا ہے کہ بتائیے دوسرا کوئی اپوزیشن لیڈر جن کے بارے میں ورلڈ لیڈرز بیان دے رہے ہوں. اور جرمی کوربن کی تصویر لگا کے برطانوی افواج پہ فائرنگ اسکواڈ جہاں پہ وہ پریکٹس کرتے ہیں وہاں پہ اس کی تصویر لگا دی تھی. یعنی برطانوی فوجی جو نشان نشانے کی گولیوں کی مشق کر رہے ہیں ان کے سامنے تصویر جرمی کوربن کی لگی ہوئی تھی. میڈیا میں انٹرویوز پبلش ہوئے ہیں برٹش جرنلز کے، ان نیمڈ آف کورس، نام نہیں، لیکن برٹش جرنلز کی طرف سے کوٹ ہو کے یہاں کے پریس میں بیانات چھپے ہوئے کہ ہم جرمی کوربن کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے. میری گزارشات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ریاست کو چلانے، اس کے کمپوننٹس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے. کسی اسٹیٹ میں کچھ ہے، کسی اسٹیٹ میں کچھ ہے، کسی اسٹیٹ میں کچھ ہے. یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. یہ پھر ان عوامی نمائندوں کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سرکش اور طاقتور گھوڑے پر سواری کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو کسی سمت میں بھگاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیڈر کون ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اکیلی ملک کو چلا سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں. یہ ہر مارشاء اللہ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہی ہوتی ہے. اس وقت جو پاکستان میں موجود ہے اسٹیبلشمنٹ، یعنی یہ پھر کیا ضرورت ہے کسی لیڈر کی الیکشن کی چلاتی رہے.
ایک حد ان کی ہوتی ہے طاقت کی، اس کے بعد ان کو بھی ظاہر ہے لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو ان کو سمت دے، آگے بڑھنے کی بات کرے. نواز شریف کا جو ایک پورا پیچھے آپ دیکھ لیجئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس نے کنٹرول کیا ہے ہمیشہ. وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، وہ سویلین کنٹرول کی بات کرتا ہے، اصولوں کی بات کرتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ نومئی کر دیا جائے؟ یعنی اس طرح سے کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ کوئی نواز شریف اللہ معاف کرے کوئی فسادی یا کوئی اس طرح کی کوئی جماعت ہے؟ آئین اور آئین کی بالادستی کی جو بات کرنے والا آدمی ہے، قانون کی بالادستی کی بات کرنے والا جو بھی آدمی ہوگا، وہ قائد اعظم ہوں گے یا وہ نواز شریف ہوں گے یا کوئی بھی قانون آئین کی حکمرانی کے لیے لڑنے والا آدمی، خود آئین کیوں توڑے گا؟ خود قانون کیوں توڑے گا؟ کیوں اس طرح سے وہ حملہ آور ہو جائے گا؟ وہ قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑائی لڑے گا، جو کہ نواز شریف لڑے گا. سو اس وہم کو، اس پاگل پن کو کہ نواز شریف واپس نہیں جا رہا، یا یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے پھر ڈر گیا ہے، یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے کوئی خفیہ معاہدہ کر لیا، یہ جہالت کی باتیں. اور کرنے والے کون ہیں؟ جب آپ ان کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں، اعتزاز احسن بزرگ ہو کے وہ بالکل ہی اپنا حواس ہی کھو بیٹھا ہے. اب یہی کہہ سکتا ہے، آپ کیا کہے؟ اور آپ بتا دیجیے کیا کہے. سو گزارش اس بات کی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 2008 18 میں واپس گیا، زمانے کے سامنے گیا. اب اس آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اب نہیں آئے گا جبکہ تاج اس کا انتظار کر رہا ہے، یہ پاگلوں کی بات ہے. جہاں تک بات رہی کہ آپ وہ بالکل ہی جا کے وہ، یعنی یہ کہنا کہ وہ جا کے وہ، مطلب اللہ معاف کریے، کوئی ہلاکو خان چنگیز خان کا زمانہ ہے کہ اس نے جا کے لوگوں کو سروں کے مینار چنوا دینے. کیا ہو گیا آپ کو؟ جو بھی ہوگا قانون کے اندر ہوگا، آئین کے اندر ہوگا. آئین، ہاں وہ جدوجہد ایک جاری رہے گی. تو اس طرح سے مائنس تو کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کسی اسٹیٹ میں ہو نہیں سکتی. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان کو ان کی حدوں میں رکھنا ہوتا ہے. کیا ان حدود کا تعین برطانیہ میں ہو چکا ہے؟ بالکل ہے. امریکہ میں ہو چکا ہے؟ بالکل ہے. لیکن کیا وہ گیم ہمیشہ اس کے اندر رہتی ہے؟ جواب ہے نہیں رہتی. یہ مستقل لڑائی ہے. یہ کوئی انسانی معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ ایک کوئی جیل نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، مختلف آتے ہیں، ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں اس میں. جنرل فیض ایک غیر معمولی ایڈونچرس تھا، بھگت رہا ہے اور اب آگے دیکھے گا جس طرح سے آئسولیشن میں چلا گیا. سو بیسیکلی کو ایگزسٹنس ہوتی ہے جو کہ ایک آرٹ ہے. یہ ایک آرٹ ہے، اور اس میں جو ماسٹر پورے سب کانٹیننٹ میں ہمارے ہاں وہ نواز شریف ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد آباد رکھے. ہماری دعائیں یہی ہیں. اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.